السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی بھی نبی، الا مگر اخذنا پکڑا ہم نے، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، بالبأساء والضراء شدت اور سختی میں، سختی اور ناگواری میں یا تکلیف میں، لعلہم یضرعون تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر قوم کے پاس کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا، اور جب بھی کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا گیا اور پیغمبر کو جھٹلایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر پھر عذاب بھیجا، اور انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اور چھوٹا عذاب کیا تھا؟ وقتی تکلیفیں، بأسا اور ضرا، یہ دونوں لفظ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، یعنی ان پر حاجت مندی، فقر، غربت، بیماری، سختی، تکلیف، ناگواری کے حالات مسلط کیے گئے۔ اور یہ کس لیے کیا گیا؟ لعلہم یضرعون تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، تاکہ وہ اللہ کے آگے جھک جائیں اور پیغمبر کی بات مان لیں۔ لیکن جب وہ نہیں جھکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے ان کو آزمایا، اور وہ کیا تھا؟ ثم بدلنا، پھر ہم نے بدل ڈالا، کیا؟ مکان السیئۃ، برائی کی جگہ، الحسنۃ، بھلائی کو، یعنی ان کی تکلیفیں دور کر دی، بأسا اور ضرا ہٹا دیا، حتیٰ یہاں تک کہ عفو، خوب پھولے پھلے۔ عفو کا لفظ عف سے ہے، اور اس کا معنی ہے کسی چیز کی کثرت ہونا، مال اور اولاد میں بڑھوتری، یعنی انہیں دنیا کی نعمتیں خوب خوب ملی۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، تحقیق پہنچا ہمارے باپ دادا کو بھی برا اور اچھا وقت، یعنی ہمارے باپ دادا پہ بھی اچھا برا وقت آتا رہا۔ ضراء تکلیفیں اور سرا خوشحالی، یعنی یہ تو وقت وقت کی بات ہے، اور اچھے برے حال تو قوموں پر آتے ہی رہتے ہیں، یعنی انہوں نے ان دونوں طرح کے حالات سے کوئی سبق نہیں سیکھا، اور کیا کہا کہ یہ تو زمانے کا پھیر ہے اور ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، ایک دم، مہلت دیے بغیر، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے، ان کو سمجھ میں بھی نہ آیا کہ یہ سب کیا ہوا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور یہاں انسان کو خوشحالی کا ملنا بھی آزمائش اور امتحان ہے، اور تکلیف کا آنا بھی امتحان ہے، دونوں چیزیں امتحان ہیں۔ عام طور پر ہم امتحان کس کو سمجھتے ہیں، آزمائش کس کو سمجھتے ہیں؟ دکھ تکلیف کو، بیماری بھوک کو، ہم کہتے ہیں آزمائش ہو گئی۔ لیکن خوشحالی کا ملنا، اچھے حالات کا آنا، یہ بھی ایک آزمائش ہے، جیسے کہ سورۃ الانبیاء 35 میں آتا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم آزما رہے ہیں تم کو شر اور خیر سے آزمانا، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ الاعراف 168 میں آتا ہے، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان کو آزمایا، ان کی آزمائش کی حسنات اور سیئات کے ساتھ، یعنی اچھے حال دے کے اور برے حال دے کے۔ لعلہم یرجعون، یہ کس لیے تھا؟ کہ لوگ پلٹ آئیں، لوگ لوٹ آئیں۔ کچھ لوگ تکلیف دہ حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو وہ اور زیادہ اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور شکر گزار ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ بدبخت ان دونوں طرح کی حالتوں سے کوئی سبق نہیں لیتے۔ اور پیچھے سورۃ الانعام میں بھی آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں، آیت 44 میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے دروازے کھول دی، ہر چیز خوب خوب عطا کی ان کو، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، جب وہ دنیا کی خوشحالی میں خوب مست ہو گئے اور بھول گئے ہمیں، تو ہم نے ان کو پھر یکا یک پکڑا، اچانک پکڑا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو پھر وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے۔
کیونکہ اس سے پہلے تو وہ بھولے ہوئے تھے کہ یہ سب آزمائش ہے۔ تو اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے؟ تکلیف پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور اسی طرح خوشی خوشحالی اور نعمت کے ملنے پر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کا حق ادا کرنا چاہیے۔ کسی حال میں بھی اللہ کو بھولنا انسان کی بدبختی کی علامت ہے، لیکن عموماً لوگ اس سے سبق نہیں لیتے، اور وہ کیا قرار دیتے ہیں ان سب چیزوں کو؟ حالات کی اونچ نیچ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو زمانے کی دبش ہے، یہ تو زمانے کا ہیر پھیر ہے، اور یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے اور ہر دور میں ہوتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس کی کچھ اور تعویل کر دیتے ہیں، اور جو سیکھنے کا سبق ہے وہ نہیں سیکھتے۔ یہاں ایک اور چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ ان کی پکڑ اچانک ہوئی، اچانک مصیبت پڑی کہ ان کو اس سے ایک لمحہ پہلے تک خیال بھی نہ تھا یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور یہ سب بھی ہو سکتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز اچانک ہو وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اگر ایک چیز نظر آ رہی ہو، مثلاً اگر موسم بدل رہا ہے، پہلے آپ دیکھتے ہیں ہوا چلی، بادل آئے، پھر بارش ہوئی، پھر اگر تیز بھی ہو گئی، تو آہستہ آہستہ گریجولی آپ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپ اس کا بندوبست کر رہے ہیں۔ جیسے موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے، گریجولی ہوتی ہے، تو آپ پریپیئر ہو جاتے ہیں، آپ کا جسم بھی عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اچانک تبدیلی ہو، ایک دم موسم ٹھنڈے سے گرم یا گرم سے ٹھنڈا ہو، تو عموماً لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی چیز جو اچانک ہوتی ہے وہ انسان کے لیے قبول کرنا بھی مشکل ہوتی ہے، تو اس میں تکلیف کے ساتھ غم میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اچانک موت مومن کے لیے رحمت، یعنی جو ایمان پر تھا، صبر اور شکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، اپنے فرائض اس نے پورے کیے ہوئے ہیں، وہ موت کے لیے تیار ہے۔ اچانک موت آئی اور بغیر کسی لمبی بیماری کے یا بغیر کسی کے اوپر بوجھ بنے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مومن کے لیے جو آخرت کی تیاری کے ساتھ ہے، اس کے لیے اچانک جانا خیر کا باعث ہے، لیکن کافر کے لیے مصیبت کہ اس کو توبہ کا موقع ہی نہیں ملا، پلٹنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب کسی بستی کے اوپر ایسی کوئی مصیبت آتی، نیکوں کے ساتھ بد اور بدوں کے ساتھ نیک سبھی پس جاتے ہیں نا۔ اب اگر ایک شخص نیکی کی حالت میں ہے، اچھا کام کر رہا ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، نماز میں ہے، دعا میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اپنے فرائض پورے کیے ہوئے ہیں، اور اچانک کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے آخرت دنیا سے زیادہ اچھی جگہ ہے۔ جس کا انجام اچھا ہو گیا، دنیا اس کے لیے تو پسندیدہ جگہ ہے ہی نہیں، قید خانہ ہے، اس کے لیے تو خوشی کی جگہ ہے ہی نہیں، نہ اسے دنیا سے اتنی محبت ہے، نہ اس کا دل دنیا میں لگا ہوا ہے، لہٰذا وہ چلا گیا تو اس کو کیا غم پیچھے چھوڑنے کا، کچھ بھی۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ آگے کا خوف ہے نہ پیچھے کا غم ہے۔ لیکن جس کو آگے کا خوف ہو، اسے پیچھے چھوڑنے کا بھی غم ہو جاتا۔ تو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں یا جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے دنیا چھوڑنا، وہ ہر وقت اس کے لیے تیار رہتے ہیں، کسی وقت بھی ان کے لیے بلاوا آ جائے، موت آ جائے، تو چونکہ تیار ہیں اس لیے خوشی سے ساتھ چل پڑتے ہیں، اور فرشتے آ کے جب ان کو سلام کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنا اچھا انجام آگے نظر آ گیا۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو تیاری رکھنی چاہیے، اس دنیا کو گھر نہیں سمجھنا چاہیے، اس دنیا کو رہنے کی جگہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس دنیا کو کام کی جگہ سمجھنا چاہیے۔ یہ امتحان کی جگہ اور کام کی، اور اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے امتحان ڈالتا رہتا ہے۔ اور امتحان ہمارا کیا ہوتا ہے؟ خاص طور پر اس وقت امتحان ہوتا ہے جب دنیا کے حالات یا دنیا کے کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہر کام کے لیے ہم نے بڑے خوشنما قسم کے تصورات اپنے ذہن میں رکھے ہوتے ہیں، یعنی ہم شیخ چلی جیسے منصوبے بناتے رہتے ہیں، ابھی ہم یہ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم یہ کریں گے، پھر ایسے حالات ہوں گے، پھر ویسے ہوں گے۔ کچھ چیزوں کو اپنے لیے ایک آئیڈیل لائف کے طور پر لے لیتے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے آئیڈیل۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک حالات بدلتے ہیں اور زندگی کہیں سے کہیں چلی جاتی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس موجودہ زلزلے میں بھی جو لوگ بے گھر ہوئے، کیا ان کے کچھ خواب نہیں تھے؟ ایک خاتون کے بارے میں بتایا کہ وہ کہیں کام کرتی تھی، اور بیٹے بھی اور باقی بھی مزدوری کرنے والے لوگ، کئی سالوں میں جا کے اس نے اپنا گھر مکمل کیا۔ روزی گھر کے نیچے دب کے لوگ جو ہیں وہ فوت ہوئے۔ اب انسان جب گھر بنا رہا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کسی کے لیے بھی گھر بنانا ایک مشکل کام ہے، لیکن غریب کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے۔ اس سے قرضہ لے، اس سے محنت سماجت کر، ایکسٹرا کام کر، پارٹ ٹائم کام کر، تکلیف تنگی اور مصیبت میں کہیں جا کے خوابوں کا مال کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی کٹیا ہی کیوں نہ ہو،
اس وقت انسان کو ایک دفعہ بھی کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ گھر میرے اوپر بھی گر سکتا ہے، اور یہ گھر میری موت کا سبب بھی بن سکتا ہے، یہ میری قبر بھی بن سکتا ہے، اور اسی سے میرا جنازہ بھی نکل سکتا ہے۔ نہ بھی وہ گرے، عموماً کیا ہوتا ہے، گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں، جن گھروں کو ہم اپنی خوشی سے اور چاہت سے بڑے سے بڑا اور اچھے سے اچھا بناتے رہتے ہیں۔ اصل مشکل یہ ہے کہ ہم دنیا کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہاں ہم رہنے کے لیے آئے، اس لیے ہر چیز یہیں کی بناتے رہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں جانا ہے یہاں سے، اور جس دن یہ ہماری سوچ بدل جائے کہ ہمیں جانا ہے یہاں سے، ہمارا پورا لائف سٹائل تبدیل ہو جائے، پورا لائف سٹائل، پرائرٹیز بدل جائیں، ترجیحات بالکل تبدیل ہو جائیں۔ اس وقت جن چیزوں کو ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اور اہم سمجھتے ہیں، ان کو چھوڑ کے ہر چیز کو اہم سمجھنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مسلسل وارننگ کے باوجود کہ لا یغرنکم الحیات الدنیا اور لا یغرنکم باللہ الغرور، یہ چیزیں دھوکے نہ دیں، لیکن ہم پھر بھی دھوکے میں ہیں، کیونکہ سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ ان کے بارے میں وہ تصور رکھنا جو کہ حقیقت پر اور کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے۔ تو یہاں قوموں کے ساتھ یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا، قوم نے نہیں بات مانی، ان پہ قحط بھیجا، نہیں بات مانی، حالات اچھے کر دیے، نہیں بات مانی، اور پھر اچانک پکڑا اور بری طرح پکڑا، کسی کو بھی نہ چھوڑا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر بستیوں والے، آمنوا، ایمان لے آتے، بات مان جاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرتے، لفتحنا علیہم، البتہ کھول دیتے ہم ان پر، برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے۔ اگر بستیوں والے ایمان لاتے، خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے، اس کی اطاعت کرتے، اس کی فرما برداری کرتے، جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکتے، تو کیا ہوتا؟ لفتحنا علیہم برکات، ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اور برکتیں کون سی؟ آسمان کی بھی اور زمین کی بھی۔ آسمان بھی بارش برساتا اور زمین بھی سبزہ اگاتی اور طرح طرح کے پھل لاتی، اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوتی۔ کیونکہ عام طور پر انسان سمجھتا ہے نا کہ دین کے راستے پہ چل کے تو صرف مشکلات ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دین کے راستے پہ چل کے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے، جیسے کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ایمان والوں کو ہم دنیا میں بھی اچھی زندگی بسر کروائیں گے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، اللہ کی بات نہیں مانی، فَأَخَذْنَاهُمْ، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس وجہ سے جو وہ کمائی کرتے تھے، ان کی کمائیوں کی وجہ سے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا، ان کی خوب پکڑ کی، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے۔ یعنی کیا جھٹلانے؟ اللہ کے احکامات جھٹلانے کی وجہ سے، ایمان اور تقوی کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے۔ پھر اب باقی سب کو سمجھایا جا رہا ہے، افامن اہل القری، کیا بے خوف ہو گئے، امن میں آ گئے، مطمئن ہو گئے بستیوں میں رہنے والے۔ اور قریٰ، قریہ سے، قریہ کہتے ہیں شہر کو، سٹی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بستی ہمارے یہاں عموماً اردو میں کس میں استعمال ہوتا ہے؟ شہر سے چھوٹی چیز۔ بیسیکلی ام القریٰ کس کو کہتے ہیں؟ بستیوں کی ماں۔ مکہ کو چھوٹی سی بستی تھوڑی ہے، بہت بڑا شہر ہے، تو سٹی کے معنوں۔ تو کیا بستیوں والے، شہروں والے، ملکوں والے بے خوف ہو گئے؟ ان یأتیہم، کہ آئے ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، رات کے وقت، وہم نائمون، اور وہ سوئے ہوئے ہوں۔ کیا بستیوں کے رہنے والے مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ اب ان کے اوپر کوئی مشکل نہیں آ سکتی؟ اب آپ دیکھیے نا، پیچھے ان بستیوں کا ذکر ہے جن پہ مصیبتیں آ چکی، اور کچھ بستیاں اب تک بچی ہوئی ہیں۔ تو جو لوگ بچ گئے، اور جو لوگ اب بھی دنیا میں رہ رہے ہیں، زندہ ہیں، آرام سے، سکون سے، خوشحالی سے، امن سے، اور وہ خوب ڈھیٹ ہو کر یا ڈٹ کے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ کیوں مطمئن بیٹھے ہیں کہ ان کو پکڑا نہیں جا سکتا؟ ان پر بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اور اس حال میں کہ وہ بے خبر سوئے ہوئے ہوں اور دوبارہ اٹھنے کا انہیں موقع نہ ملے۔ اب آمن اہل القری، کیا امن میں آ گئے بستیوں والے؟ ان یأتیہم بأسنا ضحی، کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب ضحیٰ کے وقت۔ ضحیٰ کون سا وقت ہوتا ہے؟ چاشت کا، صبح کا، جب دن کے پہلے حصے میں سورج چمک رہا ہوتا ہے، یہی 9-10 بجے کا وقت، ضحی۔ وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوں، یعنی اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول ہو رہے ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر
لائب کا معنی ہم صرف کھیل لیتے ہیں، یعنی کھیل سے مراد کوئی گیم یا کوئی خاص قسم کا کھیل تماشا، لیکن یہاں یلعبون کا مطلب کوئی خاص گیم نہیں ہے، اس سے مراد دنیا کے کام کاج ہیں، کیونکہ صبح سویرے ہر ایک کو کیا پڑی ہوتی ہے، جلدی جلدی سارے کام ختم کریں۔ ہم خواتین گھروں میں یا جو لوگ باہر کام کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے دن کا آغاز ایک بھرپور طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ 8-9 بجے کا وقت کیسا ہوتا ہے، ہر کوئی نکل رہا ہے کام پہ، ہر کوئی اپنے کام پہ پہنچ گیا اور دن کے آغاز کی پلاننگ کر رہا ہے، آج مجھے یہ اور یہ کرنا ہے، یہ پکانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ یعنی پوری طرح انسان مشغول ہوتا ہے، اپنے پیک پر ہوتا ہے کام کا ایک جوش و خروش۔ تو اس دنیا کے کاموں میں وہ جوش و خروش دکھانا جو اس کو یہاں لائب سے تشبیہ دی جا رہی ہے، جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کھیل تماشا کس طرح ہم جن چیزوں کو بڑا ہی اہم قرار دے رہے تھے، ذرا سوچے تھوڑا سا اپنے گھر کی روٹین، جب یہاں نہیں آ پاتے تھے تو گھروں میں عام طور پہ رہتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، صبح سویرے اٹھ کے دہا کے نفل تھوڑی پڑھتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے نفل وغیرہ پڑھنے کا، اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں، بچے اسکول چلے گئے، ہسبینڈ کام پہ چلے گئے، اب ہم مشغول ہیں اپنے کاموں میں، یا ٹیلی فون ہو رہے ہیں، یا پھر گھر صاف ہو رہے ہیں، اس چیز کو چمکا رہے ہیں، اس کو سجا رہے ہیں، اس کو وہاں لٹکا رہے ہیں، اس کو اتار رہے ہیں، اس کو نکال رہے ہیں، اس کو سمیٹ رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، یہ پکنا ہے، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ضروری کام بھی ہے اس میں، لیکن بہت ساری چیزیں ہم صرف لیئرلی کر رہے ہوتے ہیں نا، کام کیا، بیٹھ گئے، ریسٹ کیا، چائے پی، پھر اٹھے، پھر اخبار پڑھ لی، پھر ٹی وی آن کر لیا، پھر کچھ اور میوزک پلے کر لیا، اور پھر مستی میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کچھ ضروری کام اور بہت سے غیر ضروری بھی کہ جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، اس کو یہاں کھیل کہا جا رہا ہے۔ میں جب کبھی ٹریول کرتی ہوں جہاز پر اور جہاز بستیوں کے اوپر سے گزرتا ہے تو میں ہمیشہ نیچے دیکھ کے ایک بات سوچتی ہوں کہ بے شمار لوگ اپنے اپنے گھروں میں اس وقت معلوم نہیں کیا کیا کر رہے ہوں گے، اور ایک ایک کس طرح خوش ہوگا کہ اب اس کا یہ کام بھی ہو گیا، اور اب یہ بہت اچھا ہو گیا، اور اب مجھے یہ کرنا ہے۔ اور بعض لوگ سویرے سویرے بازار نکل جاتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ خرید رہے ہیں، اور لائف کی ایک گہما گہمی ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہی اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اوپر سے اللہ تعالیٰ دیکھ کے کیا سوچتے ہوں گے کہ اے انسان، تو نے جانا کہاں ہے، اور کس طرح ان گھروں کو چھوڑنا ہے، اور کس طرح اس دنیا کو تم چھوڑو گے۔ تم اپنے فرائض سے غافل ہو کے، اپنی آخرت سے بے خبر ہو کے، انسانوں کے حقوق مار کے تم کس شغل میں لگے ہوئے ہو؟ کوئی چیخ رہا ہے، کوئی پکار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہمیں کوئی باہر کھڑکی سے جھانک کے دیکھے تو ہمارے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، آگے پیچھے آنے جانے کو کیا سمجھے؟ کھیل ہی ہے ایک۔ اب دیکھیں نا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةٌ سَيَّارَةٌ، کچھ فرشتے گلیوں بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، ادھر سے گزرتے ہیں، ادھر سے ایک گھر کو دیکھتے ہیں، دوسرے گھر کو، ادھر سے گزرے، ادھر سے ہمیں تو نہیں دکھتے، لیکن وہ لطیف جسم ہر جگہ گھوم پھر کے دیکھتے ہیں، اور وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کچھ لوگ جو کہیں اکٹھے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں۔ پھر اگر کسی ایک فرشتے کو بھی کوئی ایسی محفل نظر آتی ہے، سب کو بلانے لگتے ہیں کہ وہ جگہ مل گئی جس کی ہم تلاش میں تھے، وہ بھی وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر آسمانی دنیا تک ایک دوسرے کے اوپر چھائے چلے جاتے ہیں، اتنے اکٹھے ہوتے ہیں، سب کو وہیں سمیٹ لیتے ہیں۔ لیکن ایسی مجلسوں کو تو حماقت سمجھتے ہیں کہ یہ تو وقت ضائع کر رہے ہو اپنا، تمہارے گھر برباد ہو رہے ہیں، شیشے نہیں اس طرح چمک رہے، کارپٹ نہیں اس طرح چمک رہے، ڈیکوریشن پیسز اس طرح نہیں چمک رہے کہ تم لوگ گھروں سے غافل ہو گیا۔ کتنا بھی ان کو چمکائیں گے کہاں لے جائیں گے، وہ تو دوسرے دن پھر گندے ہو جائیں گے۔ ان کو اتنا ہی مقام دیں جتنے کہ وہ قابل ہیں، جو ان کی قیمت ہے۔ لیکن آپ کے وقت اور آپ کی زندگی کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ آپ اس کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کریں، خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کو بھی آگ سے بچانے کی فکر کریں، ورنہ دنیا کو کھیل تماشے جتنا زیادہ ٹائم ہوگا اتنا ہم پھیلتے چلے جائیں گے۔ تو کیا بستیوں والے بے فکر ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اچھا دوسرے پکڑے گئے، ہماری تو پکڑ نہیں ہوئی۔ ان یأتیہم بأسنا ضحی، کہ ہمارا عذاب ان کے پاس ضحیٰ کے وقت آ جائے، وہم یلعبون، اور وہ کھیل میں لگے ہوئے ہوں، یعنی دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں۔ اصل میں کھیل اس لیے کہا کہ جن لوگوں کو جس کام سے دلچسپی ہوتی ہے نا وہ اس کو انجوائے کرنے لگتے ہیں۔ تو کھیل بھی دراصل کیا ہوتا ہے، جس کو جو کھیل پسند ہو وہ اسی کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہر وہ کام جو انسان کو اپنے اندر مشغول کر لے اور جس کو انسان انجوائے کرنے لگ جائے، اور انجوائے انسان کسی بھی چیز کو اس وقت کرتا ہے جب اس کو ٹائم لے کے کرتا ہے، اپنی راحت پہ، سکون پہ، امن چین سے، آرام سے،
اپنے طریقے پہ، اپنی مرضی پہ، اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہو جائے ابھی اور کہاں سے کیا چیز ٹپک پڑے۔ افامنوا مکر اللہ، امینو یعنی امن میں آ گئے، کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ مکر کیا ہوتا ہے؟ خفیہ تدبیر، اور اشارہ ہے عذاب کی طرف۔ کیا وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ انہیں یاد نہیں رہا کہ جو دوسروں پہ آیا وہ ان پہ بھی آ سکتا ہے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو نہیں بے خوف ہوتی، نہیں مطمئن ہو کے بیٹھ جاتی اللہ کی خفیہ تدبیر سے مگر وہ قوم جو نقصان اٹھانے والی۔ یعنی بے خوف ہو کے، مطمئن ہو کے، بے خبر ہو کے وہی دنیا میں مشغول ہو سکتا ہے جس کو آخرت بھولی ہوئی ہو۔ اور یہ حقیقت ہے، جب آخرت سامنے ہو تو انسان بیکار کاموں میں کبھی بھی دل نہیں لگا سکتا، اس کا دل لگتا ہی نہیں، وہ دل اترتا ہی نہیں ان چیزوں میں۔ وہ ضرورت کے لیے تو کرتا ہے مگر خوشی کے لیے نہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ افامنوا اہل القری، کس کی طرف اشارہ ہے؟ سب کی طرف اشارہ ہے، سب بستیوں کی طرف اشارہ ہے، سب لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو بچے ہوئے ہیں، امن میں ہیں، چین میں ہیں، جن کی پکڑ نہیں ہوئی اور پھر بھی وہ دوسروں کے انجام سے عبرت نہیں پکڑ رہے، سبق نہیں پا رہے، وہ کس طرح مطمئن ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے تو اس ڈھیل کو ایک تدبیر کہا گیا کہ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، صرف نقصان اٹھانے والے لوگ ہی مطمئن ہو کے بیٹھ سکتے ہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، اولم یہد، کیا نہیں ہدایت پائی، نہیں سمجھ آئی، للذین، ان لوگوں کو، یرثون الارض، جو زمین کے وارث ہوئے، من بعد اہلہا، اس کے رہنے والوں کے بعد، وہ جو پہلے یہاں رہا کرتے تھے، رہتے بستے تھے اور یہی سارے کام کاروبار کر رہے تھے، اور انہوں نے خوب دنیا بنائی، اور پھر اس دنیا کا انجام کیا ہوا اور کس طرح وہ اجڑی اور بکھری، ان سب کو دیکھ کر انہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ اللو نشاء، کہ اگر ہم چاہیں، اصبناہم بذنوبہم، تو ہم ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، کہ ہم ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے مبتلا مصیبت کر سکتے ہیں۔ اصبناہم، اصابہ کا مطلب ہوتا ہے کس چیز کو پانا، پالے ہم ان کو، یعنی پکڑ لیں ہم ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کس چیز میں پکڑ لیں؟ عذاب میں۔ یعنی بچ جانے والوں کو ابھی کوئی نصیحت نہیں ہوئی کہ وہ جو مرنے والوں کے ساز و سامان کے وارث ہوئے یا ان زمینوں کے وارث ہوئے، اس پہ ان سے پہلے کوئی اور بستا تھا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہر قوم کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، کسی بھی علاقے کا جغرافیہ پڑھیں، تو ہر علاقے کی جو قدیم تاریخ ہے، جو اس کے آثار قدیمہ ہیں اور جو اس کے کھنڈرات ہیں، وہ سبق دیتے ہیں کہ لوگوں، تم سے پہلے اس پر کچھ اور بھی لوگ بسے تھے، وہ بھی تمہاری طرح کھاتے پیتے ہنستے کھیلتے دنیا کے کام کاروبار کرنے والے لوگ تھے۔ اگر وہ سارے کے سارے یہاں سے اٹھا لیے گئے، سمیٹ لیے گئے، آپ دیکھیں کہ آپ سب کے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں وہ اپنے اپنے علاقے کی، یہاں کی جو تاریخ پڑھتے ہیں کہ یہاں کون سی قومیں پہلے آباد تھیں، وہ کیسے رہتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیسے ان کے اوپر مصیبتیں آئیں۔ پوری تاریخ ہر علاقے کی کھود کھود کے زمین سے نکال لی گئی ہے، پوری قوموں کے حالات ملتے ہیں، اور زمین کے نیچے تہوں کی تہیں دبی ہوئی ہیں انسانوں کی، جن کے پورے آثار اور گھر بار موجود ہیں جو نشان عبرت ہیں، لیکن اس سے سبق کوئی نہیں لیتا، اور بے خوف اور بے خبر ہو کے اسی زمین کے اوپر وہی کچھ کر رہے ہیں جو پچھلے کر رہے تھے۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پہ ہم مہر لگا دیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر وہ سن نہ سکیں۔ یہ سن نہ سکنا، سننے کے لیے تیار نہ ہونا اور دلوں پہ مہر لگنا بھی عذاب ہی کی ایک قسم ہے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے یہ چھوٹا عذاب آتا ہے انسانوں پر، کہ ان کی آنکھوں کے سامنے مصیبتیں آتی ہیں، تباہیاں آتی ہیں، حادثے ہوتے ہیں، لیکن وہ اسے دوسروں کی مصیبت کہہ کے، تبصرے کر کے خود کوئی سبق نہیں لیتے، کچھ نہیں سیکھتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں ہدایت لیتے، ہم انہیں بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ سکتے ہیں۔ اور دیکھو پکڑا ہوا ہے ایک طرح سے کہ ان کے دلوں پہ ہم نے مہر لگا دی، بے حس ہو گئے، سنگ دل ہو گئے، اب یہ سنتے بھی نہیں۔ کیا نہیں سنتے؟ نصیحت۔ تفریح کے لیے خبریں سن لیتے ہیں لیکن نصیحت کے لیے کوئی نہیں سنتا، عبرت کے لیے کوئی بھی نہیں دیکھتا، غور و فکر کوئی بھی نہیں کرتا، سن کے کوئی بھی اس پہ تدبر نہیں کرتا۔
سورۃ طٰہٰ آیت 128 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ، کیا انہیں اس بات سے کوئی نصیحت نہیں ہوئی، ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیاں تباہ کر دیں، ہلاک کر دیں، جن کے گھروں میں یہ چلتے ہیں، یعنی جن کے آثار پہ یہ جاتے ہیں، ان سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سے سبق ہیں۔ تلک القری، یہ بستیاں، نقص علیک من انبائہا، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبروں میں سے، ان کی اخبار، ان کی نیوز۔ انباء نبأ سے، اور نبأ کون سی خبر ہوتی ہے؟ اہم خبر۔ ان کی اہم خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ہزاروں سال گزری بستیوں کی تباہیوں کی داستانیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ان کا حال کیا تھا؟ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول بینات یعنی معجزات اور کھلی نشانیاں اور دلائل لے کے آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پس نہ تھے وہ کہ ایمان لاتے، مان کے نہیں دیا۔ کیوں؟ بِمَا كَذَّبُوا مِن قبل، بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلا دیا تھا اس سے پہلے، یعنی ایک دفعہ انکار کرنے کے بعد پھر نہیں مان کے دیے، کیونکہ انا کا مسئلہ بنا لیا۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر۔ کس طرح؟ کہ ان کو عبرت کے نمونے دکھاتا ہے، عبرت کی باتیں سنواتا ہے، لیکن وہ سن کر اپنے لیے نہیں لیتے سبق اس میں سے، لہذا پھر اس کے بعد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے سورۃ النساء میں کیا آیا تھا؟ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم۔ سورۃ الصف میں آتا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کے دل اور ٹیڑھے کر دیے۔ سورۃ البقرہ 10 میں آپ نے پڑھا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، کیونکہ وہ نصیحت لینا ہی نہیں چاہتے۔ جب نہیں لینا چاہتے تو اللہ تعالیٰ صلاحیت بھی چھین لیتا ہے۔ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، ان سب بستیوں کا اصل قصور کیا تھا؟ ہم نے ان کی اکثریت کے پاس عہد کا پاس نہ پایا، ان کی اکثریت نے عہد نہیں نبھایا۔ کون سا عہد نہیں نبھایا؟ وعدہ الست، اطاعت کا وعدہ۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور بے شک ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق پایا۔ فاسق نافرمان، اللہ کی حدود کو توڑنے والا۔ ان کی میجورٹی اللہ کی حدود توڑنے والی تھی، اس لیے ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا۔ اور جو دوسرے امن سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سن لیں کہ اگر انہوں نے گناہ نہ چھوڑے اور اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو ان کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا سیکھا؟ کہ ہم اپنی موجودہ حالت پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں، دوسروں پہ گزرنے والی مصیبت کو دیکھ دیکھ کے صرف افسوس نہ کرتے رہیں، بلکہ اپنی فکر بھی کریں۔ اور جو وعدے ہم نے اللہ سے کر رکھے ہیں، عام طور پر کیا ہوتا ہے جب تھوڑی سی کوئی تکلیف آتی ہے ہم فوراً منتیں ماننے لگتے ہیں، فوراً دل میں عہد کرتے ہیں یا اللہ یہ تکلیف ایک دفعہ دور ہو جائے پھر تو میں پوری کی پوری تیری بندی بن جاؤں گی، میں خود کو کیا اپنی اولاد کو بھی تیرے راستے میں وقف کر دوں گی۔ کیسے کیسے ہم عہد کرتے ہیں، اور جب وہ تکلیف دور ہوتی ہے، دن پھرتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں، صرف دنیا ہی دنیا سامنے رہ جاتی ہے۔ کبھی بھی اپنی غلطیوں کو جسٹیفیکیشن نہیں دینی چاہیے، کبھی بھی اپنی کوتاہیوں پر پردے نہیں ڈالنے چاہیے، کیونکہ ہم اپنی غلطیوں پر خود اپنے ہی دل پہ پردہ ڈال لیتے ہیں، نہیں کوئی نہیں، اور بھی تو کرتے ہیں، ہم نے کر لیا تو کیا ہوا۔ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، پیغمبروں کے بعد امت مسلمہ ذمہ دار ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کے پیغام کو خود بھی سمجھے اور دوسروں تک بھی پہنچائے، ورنہ دنیا میں اسی طرح جہالت اور لا علمی کے ساتھ لوگ اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے پکڑ میں آتے چلے جائیں گے۔ ان دونوں آیات میں ایک جگہ پر کافروں کے دلوں پہ مہر لگانے کی بات ہے اور ایک جگہ گناہوں کی وجہ سے۔ تو ایک ہوتی ہے کفر والی مہر اور ایک ہوتی ہے اس سے کم درجے کی کہ جو گناہوں کے نتیجے میں انسان کے اوپر بے حسی اور دل کی ایک بددلی جو ہوتی ہے دین کے کام میں۔ اب دیکھیے کہ جیسے ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ بڑھنے لگتا ہے،
حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر انسان کے اندر سے اچھائی برائی کی تمیز مٹ جاتی. وہ غلط کام کرتا ہے اور دھڑلے سے کرتا ہے اور اس کو کوئی بھی احساس نہیں ہوتا. احساس جرم یعنی گلٹ بھی ختم ہو جاتی. ایک وقت ہوتا ہے نا انسان سے کوئی غلطی ہو تو اس کے دل پہ چوٹ لگ جاتی کہ میں نے غلطی کی ہے، اور اس کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ اس کے بدلے کوئی اچھائی کر نہ لے اور استغفار نہ کر لے. اور ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے تو کہتا ہے میں نے کیا غلط کیا، میں تو کوئی غلط کیا ہی نہیں. یعنی غلطی کا احساس جسے کہتے ہیں نا احساس زیاں کا جاتے رہنا، وہ کیفیت یہ بھی سزا ہی کی ایک قسم ہے کہ انسان غلط کرے اور پھر کہے میں نے غلط کیا ہی نہیں اور اپنی غلطی کو دوسروں پہ ڈالے. دیکھیے غلطی صرف یہ نہیں ہوتی کہ برا کام کرے انسان، غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے فرائض سے کوتاہی کرے، دوسروں کے حقوق میں کمی کرے. جو ذمہ داری ہے ہم پر بحیثیت امت مسلمہ کی، اس ذمہ داری کو پورا نہ کرے. اگر ایک شخص کہ میں تو جی اپنا نماز پڑھ لیتا ہوں، میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، میں ایک بہت اچھا انسان ہوں، نہیں جناب، آپ پہ ایک ذمہ داری اور بھی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے اپنے ساتھ دوسروں کو بھی رستہ دکھانے کی. آپ اپنی جنت تو بنا رہے ہیں تو باقیوں کی فکر کون کرے گا؟ تو ہر شخص کو اپنی اپنی حیثیت میں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ضرور اس بات کی فکر کرنی کہ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو بھی اس کے لوگ ہیں وہ کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی آخرت کا کیا بنے گا، اس کے لیے میں نے کیا حصہ ڈالا، میں نے کیا کوشش کی. دیکھیے بہت سے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، اپنے طور پر دوسروں کی مدد بھی کر دیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو انسانوں کی سچی ہمدردی اور تڑپ ہے اور اس بات کا غم کہ دوسروں کی آخرت خراب نہ ہو، یہ ہم میں سے کتنے لوگوں میں کہ کسی کو دیکھ کے ہم تڑپ اٹھیں کہ یہ شخص اپنے کفر کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے برے انجام سے دوچار ہوگا، میں اس کو کسی طرح بچا لوں. اس کے لیے ہم کیا محنت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم جس دنیا میں مشغول ہیں اس میں سے فرصت ہی نہیں. صحابہ کرام یہ سب کچھ کیسے کر پائے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دنیا میں دل نہیں لگایا. دنیا فتح کی، سب کچھ کیا، لیکن دنیا میں دل نہیں لگایا، دنیا کو گھر نہیں سمجھا. ان کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہی رہی. اور جب کسی کی نظر آگے ہوتی ہے تو پھر وہ راستے میں کھڑا نہیں ہوتا، وہ ہر چیز سے گزرتا چلا جاتا ہے، وہ کسی چیز کو اپنی منزل نہیں سمجھتا. دنیا میں کوئی چیز ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل صرف آخرت ہے جہاں جا کے ہمیں ٹھہرنا ہے. اور پھر وہ اچھا مقام ہے یا نہیں، پھر اسی کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. بعض اوقات ہم نیکی عام کرنے کے بجائے یا خیر کو عام کرنے کی بجائے الٹا خیر سے روکنا شروع کر دیتے. ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ کوئی اچھا کام خود بھی نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کر رہا ہوگا تو اس کو بھی متزلزل کریں گے، اس کو بھی شک و شبے میں ڈالیں گے کہ تم کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، تم کیوں اپنا مال برباد کر رہے ہو. اس موقع پہ وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ ایک شخص صدقہ لے کے نکلا اور کسی چور کے ہاتھ میں لگ گیا. اس نے کہا اللہ یہ کیا ہوا، میں نے تو تیرے راستے میں چھپ کے صدقہ کرنا چاہا اور یہ چور کو جا ملا. دوسرے دن پھر نکلا، پھر کسی اور برے کو ملا، تیسرے دن پھر، تو تینوں رات اس کا صدقہ جو تھا وہ غیر مستحق کو جا لگا. تو اس نے کہا کہ یا رب یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو اس کو یہ بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے تمہارے صدقے کی وجہ سے چور چوری سے باز آ جائے اور دوسرے مجرم بھی اپنے گناہوں سے باز آ جائیں. یہ کہنا کہ یہاں نہ دو وہاں نہ دو، یہ کھا جائے گا وہ پی جائے گا وہ کرے گا، جب ایک ضرورت کا وقت ہے ہم نے دے دیا، بھلے کوئی کیا کرے، ہماری طرف سے لگ گیا، ہم نے اچھی نیت سے دے دیا، آگے وہ ذمہ دار ہیں. اور جب ہماری نیت سچی ہوگی تو اللہ تعالیٰ پہنچا بھی دے گا، قبول بھی کروا دے گا. تو اس لیے خیر کے کام سے دوسروں کو روکنا جو ہے یہ بھی درست نہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہمارا فرض کیا بنتا ہے، ہم اپنے حصے کا کام کر دیں، دوسرے کی ذمہ داری ہم پہ نہیں. اگر ہم کسی کو نصیحت کر دیتے ہیں، پیغمبروں نے یہی کیا نا، ہر پیغمبر نے اپنا فرض پورا کر دیا، قوم نے نہیں مانا یا انہوں نے جب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو وہ پکڑے گئے. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.